وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی بن کعب سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے دیگر قبیلوں کے طرح حضرت عمر کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ بھی اسلام کے بہت مخالف تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر بھی اس وقت اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے اور جو غریب اور کمزور مسلمان اسلام قبول کرتے تھے، حضرت عمر اس وقت ان کو بہت ستاتے اور تکلیف دیتے تھے۔ علامہ ابن سعد اپنی طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے قبیلے کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو معمل، ان کی ایک لونڈی تھی۔ اس لونڈی کو حضرت عمر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سزائیں دیتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے، بہت مارتے تھے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے تو رک جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تو یہ مت سمجھ کہ میں تیرے اوپر ترس کھا کے رکا ہوا ہوں، بلکہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سستا لیتا ہوں پھر تجھے مارتا ہوں۔ تو یہ تھے حضرت عمر، لیکن یہ پڑھے لکھے بھی تھے اور اپنے قبیلے میں ان کی بڑی عزت تھی اور بہت باروب ان کی شخصیت تھی، اور زمانے جاہلیت سے ہی ان کی سختی بہت مشہور تھی۔ دراصل ان کے والد خطاب نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کچھ اس انداز میں کی تھی، ان سے بکریاں وغیرہ چرانے کا کام کرایا کرتے تھے۔ بکریوں کو چرانے کی وجہ سے ان کا دل ہے یا ان کا جو مزاج ہے بہت سخت ہو گیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس علاقے سے جب ان کا گزر ہوتا تھا جس علاقے میں بچپن میں یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، یاد کر تو کسی زمانے میں یہاں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے امت اسلامیہ کا خلیفہ اور امت اسلامیہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھوں میں دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی قبول کرنے کی دعائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت سربلندی حاصل ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا تو ہم بہت زیادہ عزت اور سرفرازی کے ساتھ رہنے لگے، یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک قسم کی عزت اور سرفرازی اور سر اٹھا کے جینے کا موقع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی ان کو شہید کہا تھا۔ وہ حدیث میں نے حضرت ابوبکر کی سیرت کے تعلق سے بھی پڑھی تھی بخاری شریف کی، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبت احد، اے احد تو تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اور اس وقت اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکے کی سرزمین میں مسلمان کھل کے نماز پڑھنے لگے اور اسلام کا پرچار کھل کے کرنے لگے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت حد تک کافروں کا دبدبہ جو ہے کم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کو پیا اور خوب جی بھر کے پیا، خوب سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں تک جو ہے وہ دودھ میرے جسم کے اندر بھر گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ دودھ کا پیالہ دراصل علم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرتا پہنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کا کرتا جو ہے وہ سینے تک جا رہا ہے، کسی کا کرتا اور نیچے جا رہا ہے، لیکن جب حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر کا کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ جب اس خواب کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، یعنی حضرت عمر کے ذریعے دین کی سربلندی اور دین کی عظمت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ لے گا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں کے کنارے ہوں اور کنویں سے جو ہے لوگ ڈول نکال رہے ہیں، ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ تو اس کنویں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یا دو ڈول نکالا، اس کے بعد ان کے اندر کمزوری آ گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے
اور حضرت عمر نے خوب جی بھر کے نکالا، وہ جو ڈول تھا وہ بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، اور یہاں تک کہ لوگ ایک دم سیراب ہو گئے پانی سے، اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت کا جو دور ملے گا وہ دور بھی لمبا ہوگا، اور ان کے دور میں حضرت ابوبکر کے دور کے بنسبت اسلام کی زیادہ سربلندیاں ہوں گی، اور ان کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اور وسیع ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر کے 10.5 سال کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارا کام لیا۔ مصر ان کے زمانے میں فتح ہوا، بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کی سربلندی کا بہت سارا کام لیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی، اور وہ آپ سے زور زور سے باتیں کری۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ان کے آنے کے بعد فوراً وہ عورتیں ڈر گئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ جب حضرت عمر آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ کو اور قائم رکھے، آپ کس بات پر اتنا مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تم نہیں آئے تھے، تم مجھ سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی، اور تمہارے آتے ہی پردے میں چلی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، میرا زیادہ روب تمہارے دلوں میں ہے بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا، کیوں نہ ہو، تم اتنے سخت مزاج ہو کہ تمہاری سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں بہت نرم دل ہیں، اور تم بہت سخت ہو، تو ہم کیوں نہ تم سے ڈریں اور تمہارا روب کھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس راستے سے چلے جاتے ہو، شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و دبدبہ کا کیا عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے جس بات کی تمنا کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی، اور ان کے خیال کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ شراب کے بارے میں حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی ان کو بتا دو کہ شراب اور جوئے میں فائدہ ہے، لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے فائدے کے بنسبت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید دعا کی۔ جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید تسلی بخش، تو بیان عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل کی۔ کون سی آیت نازل کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی بات کہی، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید واضح بیان تو نازل فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فیصلہ کن آیت نازل کی، سورہ مائدہ کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی شراب اور اسی طریقے سے جوا اور اسی طریقے سے فال اور پانسے کے تیر، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کو پھیلا دے، اور شیطان تم کو نماز سے روک دے اور اللہ کے ذکر سے روک دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی محترم ناظرین کرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انتہینا انتہینا، ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے، ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے، اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ سیم یہی معاملہ پردے کے بارے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی مقدس بیویاں قضائے حاجت کرنے کے لیے کھلے میدانوں میں جایا کرتی تھیں، اور اس وقت پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اس طریقے سے گھر سے نکلیں اور ان کو پردے کا حکم نہ ہو۔ ان کی
دل کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بارے میں پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا ایک مرتبہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گھر سے نکلی۔ حضرت عمر نے ان کو دور سے دیکھ کر کہا کہ سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یعنی حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں پردے کی آیت نازل کر دے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں تبھی پردے کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے اسلام کے آنے کے پہلے یا اسلام قبول کرنے کے پہلے جس قدر وہ کفر میں سخت تھے، اسلام لانے کے بعد اتنے ہی وہ اسلام کے لیے بھی سخت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، تو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لیکن اگر میرے رسول نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا، تو میں ہرگز ہرگز تجھے نہ چومتا۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جس وقت مکے میں رہتے تھے، اس وقت ان کو دکھانے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے اظہار کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ شروعات کے 3 چکروں میں طواف کے رمل کیا جائے۔ رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حاجی جو 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس میں شروعات کے 3 چکروں میں تھوڑا تیز دوڑے، کندھے ہلا ہلا کر، اس کو رمل بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں جاری رکھا، لیکن طواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ما لنا وللرمل، یعنی اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے کافروں کو نکال دیا ہے، اب یہاں رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ کس قدر موجود تھی، اور کیوں نہ ہو، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول، مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر کہا کہ اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی گہری محبت تھی، اور اس محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو ساتھ میں حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا نام ضرور آتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول آئے تو ساتھ میں کہتے تھے حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول گئے، حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے۔ یہ مقام تھا۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق کی تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، بڑی دلچسپ روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کا منظر دکھایا گیا، جنت میں میں نے رومیسا کو دیکھا۔ یہ رومیسا کون ہے؟ یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی کا نام ہے رومیسا، میں نے ان کو جنت میں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، اور اسی طریقے سے ورأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور محل کے اندر ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ لمن حاضل قصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن میں داخل نہیں ہوا، یہ سوچ کر کہ یہ حضرت عمر کا ہے، اور حضرت عمر بڑے غیرت مند انسان ہیں۔ حضرت عمر یہ حدیث سن رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی محبت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدمہ دیکھا اور غم و اندوہ کا وہ پہاڑ دیکھا جس نے ان کی طرح بہت سارے صحابہ کرام کو نہایت ہی غم اور صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جو حادثہ تھا، اس حادثے نے صحابہ کرام کے دل و دماغ کو مفلوج کر دیا۔ حضرت عمر تو کنٹرول کھو بیٹھے، جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کا کیا حال ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے
حقیقت کو واضح کر دیا اور قرآن کی آیت کو پڑھ کر بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی خاص بات تھی کہ حقیقت سامنے آ جائے، دلیل سامنے آ جائے، فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پورے دور خلافت میں کئی ایسے ایشوز آئے کہ ان کا حضرت ابو بکر سے کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل سامنے آ گئی، حضرت عمر نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تقریباً 10.5 سال خلافت کی، 10.5 سال تک پوری امت اسلامیہ کی باغ ڈور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان کا طرز زندگی کیسا تھا، ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا، انہوں نے زندگی کیسی گزاری؟ آج دنیا کے سیاستداں اور دنیا کے پولیٹیشین بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے حکومت کرنے کا انداز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ آپ کو کہ ان کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا، ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، اور یہ دراصل یہ سادگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے۔ اللہ کے نبی نے زندگی بھر دنیا بھر کی دولت سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھا، آپ نے دنیا کے ناز و نعیم سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر پر لیٹنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، محترم ناظرین کرام، آپ ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے تھے جس سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے تھے لو اتخذنا لک وسادۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے ایک نرم اور آرام دہ بستر تیار کرتے۔ اور میرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما لی ولی دنیا، ارے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں دنیا کا کیا کروں گا؟ انا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک مسافر کی طرح ہوں، استظل تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا ہو۔ ایک مسافر کی منزل وہ درخت نہیں ہوتا، ایک مسافر جب کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے تو وقتی طور پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اس کی منزل کہیں اور ہوتی ہے۔ میرے صحابہ، مجھے کہیں اور جانا ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، مجھے اس دنیا کے مطالبے مجھ سے مت کرو، اس دنیا کا بستر، اس دنیا کی ناز و نعمت مجھے نہیں چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس تربیت نے ابو بکر و عمر جیسے افراد کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کو مقام اور درجہ دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق کو دیتے تھے۔ میں دلیل کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، پوچھتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کتنا اہم سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے نا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا ماذا عادت لہا، تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ما عادت لہا بشیء کبیر، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ صدقات، بہت زیادہ نیکیاں میرے کھاتے میں نہیں ہیں، بس میں نے فرائض کو انجام دیا ہے، نوافل بہت زیادہ میرے کھاتے میں نہیں ہیں، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات سن کر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ محترم ناظرین، وہ جملہ ہم سب کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی، اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر ہم کو خوشی ہوئی کہ انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت انس کیا کہتے ہیں، وہ میں نے اس کے لیے اس واقعے کو پیش کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، میں یعنی کہ انس بن مالک اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے بہت محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، حالانکہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے، میرا عمل ابو بکر کے جیسا نہیں ہے، میرا عمل عمر کے جیسا نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ جانتے ہیں یہ حدیث بھی امام بخاری نے حضرت عمر کے فضائل میں ذکر کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کا اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام آیا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کی نظروں میں کہ وہ جب اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے تو بعد میں حضرت ابو بکر کا اور پھر فوراً حضرت عمر کا نام لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہوا، کن حالات میں انہوں نے خلافت سنبھالی
اور خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے کیا خطبہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10.5 سال کیسے حکومت کی، اور ان کی حکومت کے کیا اہم واقعات ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی انہوں نے شروعات کی۔ انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں پر گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس اسلام کے سورج کو کس طریقے سے بجھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 10.5 سال کا یہ خلافت کا جو دور ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی روشن اور تابناک دور ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اس پر روشنی ڈالیں گے، اور حضرت عمر کی زندگی کے ان گولڈن ایام اور ان کی زندگی کے ان سنہرے تابناک ایام کے بارے میں ہم آپ کو مزید جانکاری دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔